سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ حکومت نے امریکہ کے ساتھ تجارت کے فروغ اور نئے ٹیرف کے حوالے سے مذاکرات کے لیے ایک وفد واشنگٹن بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے امریکہ کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری سمیت باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے نجکاری کا عمل تیز کرنے اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں سہولت یقینی بنانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے کہا ہے کہ رواں مالی سال میں پاکستان کی معیشت میں بہتری اور استحکام کی ترقی کے آثار نظر آ رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں عالمی قوانین کی سنگین پامالیوں کا جائزہ لینے کے لیے مقبوضہ وادی میں حقائق کا پتہ لگانے والی ایک ٹیم بھیجے۔ اور لاہور میں آئی سی سی ویمن کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائرز میچ میں آئرلینڈ کی ٹیم پاکستان کے خلاف 218 رنز کے ہدف کا تعاقب کر رہی ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حکومت نے تجارتی تعلقات کے فروغ اور نئے ٹیرف کے حوالے سے مذاکرات کے لیے ایک اعلیٰ سطحی وفد امریکہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں ملکی برآمدات میں اضافے اور امریکہ کی جانب سے درآمدات پر عائد ٹیرف سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ہدایت کی کہ وفد میں اہم کاروباری شخصیات اور برآمد کنندگان کو شامل کیا جائے۔ وزیر اعظم کی طرف سے وفد کو امریکہ کی طرف سے درآمدات پر عائد کیے گئے نئے ٹیرف پر مذاکرات کے بعد مستقبل کے لیے باہمی مفاد پر مبنی لائحہ عمل طے کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تجارتی تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں اور حکومت اس تجارتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی خواہاں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں امریکہ کے قائم مقام اسسٹنٹ سیکرٹری ایرک میئر کی قیادت میں امریکی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے تجارت اور سرمایہ کاری سمیت باہمی دلچسپی کے شعبوں اور انسداد دہشت گردی میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے نہ صرف دو طرفہ تناظر بلکہ علاقائی امن و سلامتی کے لیے بھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ شہباز شریف نے پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں امریکی شرکت کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے معدنیات کے شعبے میں بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے امریکی کمپنیوں کو اس ترجیحی شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دی۔ ایرک میئر نے پاکستان کے معدنیات کے شعبے کے استعداد کار کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ امریکی کمپنیاں اس شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور پر پاکستان کے ساتھ کام کرنے کی امریکی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 21 سال بعد پی آئی اے کی جانب سے ریکارڈ منافع پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایکس ہینڈل پر اپنی ایک پوسٹ میں ہوابازی کے شعبے کے کئی اشروں سے خسارے میں رہنے کے بعد اس کامیابی پر وزیر دفاع خواجہ آصف اور ان کی ٹیم کو سراہا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو 21 سال بعد 9 ارب 30 کروڑ روپے کا آپریٹنگ منافع اور 26 ارب 20 کروڑ روپے کا مجموعی منافع ہوا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ پی آئی اے نے یہ منافع حکومت کے مربوط اقدامات، جامع اصلاحات، قیمتوں اور افرادی قوت میں تبدیلیوں، راستوں کے انتخاب اور معاشی نظم و نسق کی بدولت حاصل کیا اور نجکاری کے عمل کے ذریعے پی آئی اے کی کارکردگی میں مزید بہتری متوقع ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کے لیے پرعزم ہے اور اب تک 24 سرکاری اداروں کو نجکاری کی فہرست میں شامل کیا جا چکا ہے۔ پیٹر برگس کی قیادت میں عالمی پیشہ ورانہ خدمات کی فرم ایلوریز اینڈ مارسل کے وفد سے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران انہوں نے اس امر کا اعادہ کیا کہ حکومت کے ویژن وزیر اعظم شہباز شریف کے اہداف کے عین مطابق ہے، جس کا مقصد پاکستان میں تجارت، سرمایہ کاری اور سیاحت کو فروغ دینا اور خطے میں ابھرتے ہوئے اقتصادی کوریڈور سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ پیٹر برگس نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ایلوریز اینڈ مارسل کے مضبوط عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ فرم حکومت کی نجکاری کی کوششوں میں مدد کرنے اور ممکنہ عالمی سرمایہ کاروں کو ملک میں راغب کرنے کے لیے پاکستان میں ایک دفتر کھولنے پر غور کر رہی ہے۔
پیٹر برگس نے کہا کہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی مارکیٹ سرمایہ کاری اور طویل مدتی ترقی کے لیے اہم مواقع فراہم کرتی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ او جی ڈی سی ایل کے مینیجنگ ڈائریکٹر احمد حیات ملک نے کہا ہے کہ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم نے پاکستان میں کان کنی کے جامع اور پائیدار دور کی بنیاد رکھی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نہ صرف معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے بلکہ سرمایہ کاری کے لیے بھی تیار ہے۔ انہوں نے اس صنعت کو مل کر تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا جو نہ صرف منافع بخش بلکہ ایک موزوں صنعت بھی ہے۔ او جی ڈی سی ایل کے ایم ڈی نے سرمایہ کاری فورم کے کامیاب انعقاد کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اور دوسرے محکموں کے تعاون کو بھی سراہا۔ اس سے قبل ریکوڈک مائننگ کمپنی کے نمائندوں نے فورم کو ریکوڈک کے قابل عمل ہونے کے بارے میں بتایا۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا ہے کہ معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری سے صوبے خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان مستفید ہوں گے۔ ٹیلی ویژن پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اس سے لوگوں کے لیے روزگار کے وسیع مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے قدرتی وسائل کی استعداد کار کو اجاگر کرنے کے لیے پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم جیسی بڑی تقریب کا انعقاد پہلی مرتبہ کیا گیا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے کہا ہے کہ رواں مالی سال میں پاکستان کی معیشت میں بہتری اور استحکام کے ساتھ ترقی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے رواں ماہ کے تجزیے کے مطابق پاکستان کی مجموعی پیداوار میں اس سال 2.5% کا اضافہ متوقع ہے۔ ادارے کے مطابق آئندہ مالی سال میں پاکستان کی شرح نمو میں 3% اضافے کی توقع ہے۔ شرح نمو میں یہ بہتری گزشتہ سال اکتوبر میں شروع ہونے والے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے توسیع فنڈ کے سہولتی انتظام کے باعث اقتصادی صورتحال میں مزید استحکام کی بدولت متوقع ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو ٹیکس پالیسی اور توانائی کے شعبے میں مؤثر اصلاحات کے ذریعے ہونے والی اقتصادی استحکام سے فائدہ پہنچا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع خطے جموں و کشمیر میں بھارت کی طرف سے جاری عالمی قوانین کے سنگین پامالیوں کے جائزے کے لیے مقبوضہ وادی میں اپنی ایک ٹیم بھیجے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارتی وزارت داخلہ نے فورسز اور ایجنسیوں کو وادی کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر مظالم ڈھانے کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے کشمیر مخالف ایجنڈے کو فروغ دینے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ ترجمان نے کہا کہ بھارتی حکومت کشمیریوں کے نمایاں شناخت اور جموں و کشمیر کی مسلم اکثریتی پہچان کو مٹانے کے مذموم منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریز نے محصور غزہ کے لیے امداد پر اپنے کنٹرول کی اسرائیلی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے نیو یارک میں محصور غزہ کی پٹی میں سنگین انسانی المیہ کے بارے میں کہا کہ ہم کسی ایسے معاہدے میں شریک نہیں ہوں گے جو آزادی اور غیر جانبداری سمیت انسانی اصولوں اور انسانیت کے احترام سے عاری ہو۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ 2 مارچ سے 23 لاکھ افراد کو خوراک سے ادویات تک کی سپلائی اور ایندھن سمیت داخلی راستوں کو اسرائیل نے بند کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کوئی چیز وہاں نہیں بھیجی جا سکتی۔ پاکستان کی جونیئر ہاکی ٹیم اور عمان کے درمیان 4 میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ دوپہر 4:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان جونیئر ٹیم کو سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ لاہور میں آئی سی سی ویمن کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائرز مقابلوں میں آئرلینڈ نے پاکستان کے خلاف جیت کے لیے 218 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 22 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 90 رنز بنائے تھے۔ اس سے قبل پاکستان کی پوری ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 49 اوورز میں 217 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی پنجاب، اسلام آباد اور شمالی مشرقی وسطی بلوچستان میں مطلع جزوی طور پر آلودہ رہنے جبکہ کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، تاہم چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ ملک کے دیگر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 37، کراچی 34، پشاور 33، کوئٹہ 30، گلگت 24، مری 21، مظفر آباد 23، سری نگر 20، جموں 34 اور لیہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.